سورۃ نوح 29واں پارہ ہے، آیت نمبر 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا۔ صدق اللہ العظیم۔ ماقبل حضرت نوح علیہ السلام کے حالات کو اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے فرمایا تم اللہ کی قدرت میں غور فکر کر لو تاکہ تمہیں اللہ پر ایمان لانا آسان بن جائے۔ تمہارے اوپر 7 آسمان کو بنانے والا اللہ، نیچے زمین کو بچھونا بنانے والا اللہ ہے، سورج اور چاند کو بنانے والا اللہ ہے، تمہیں وجود دینے والا اور اس کے بعد دوبارہ موت دینے والا اور موت کے بعد دوبارہ زمین سے نکالنے والا وہ اللہ ہے۔ تم یہ نہ کہہ دیا کرو کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں، وہ اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی مرتبہ تمہیں زندہ کیا ہوا ہے۔ لیکن نوح علیہ السلام کی باتوں کو بجائے سمجھنے کے وہ الٹا انکار کے در پہ رہے، اور پھر ایک طرف معاشرے میں مولوی بات سمجھائے کہ اللہ کرنے والے ہیں، اور دوسری طرف سرمایہ دار لوگ وہ معاشرے کے اندر انویسٹمنٹ کی باتیں چلا رہے ہو، آپ فلاں جگہ پیسہ انویسٹ کر لے آپ کو اتنا فائدہ مل جائے گا، فلاں جگہ پیسہ انویسٹ کر لو اتنا فائدہ مل جائے گا۔ بھئی آپ کے پاس پیسہ ہوگا آپ کچھ کر سکیں گے، پیسہ نہ ہو تو آپ کسی کام کے نہیں ہیں۔ اب یہ 2 نظریے چلتے رہتے ہیں، حالانکہ ان میں تضاد، یہ جو شریعت کا مزاج ہے وہ ایسا انسان کو چھوڑ نہیں رہا کہ بس صرف مسجد میں بیٹھ کے اللہ پر توکل کر کے زندگی گزارو۔ اس لیے یہاں پر جو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے سامنے فریاد کر رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، قال رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزده مالہ وولده الا خسارا۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، چاہیے تو یہ تھا کہ میں ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ان کو جو سمجھا رہا ہوں آپ کی طرف سے آپ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کو مان کر چلتے، لیکن یہ میری نافرمانی کر چکے، میری مان کے چلنے سے تو پرہیز کر رہے ہیں، اور الٹا وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، یہ اتباع کر چکے ان لوگوں کا جن کے مال اور اولاد نے ان کا سوائے نقصان اور خسران کے اور کوئی اضافہ نہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں دیا ان کو۔ عام طور پر معاشرے کے اندر ایک سوچ پایا جاتا ہے کہ مالدار کے ساتھ تعلق قائم کر کے اور مال والوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے اور افراد والوں کے ساتھ تعلق قائم کر کے بندہ سمجھتا ہے کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، میرا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ عمومی طور پر مالدار معاشرے کے اندر مال کے بلبوتے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے، چونکہ مال اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا یہ مال انسان کا بہت بہترین دوست ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس میں اللہ کا حق ادا کر لے۔ ایک بندہ پیسے ہی کو زندگی کا مقصد بنا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہو اس بندے پر جو غلام بن جائے پیسے کا، دینار کا، درہم کا۔ پیسہ آئے تو بڑا خوش رہتا ہے، پیسہ جائے تو بڑا پریشان رہتا ہے۔ اس لیے ایک طرف نبی آ کر لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ اے لوگوں تم اللہ کو معبود برحق مان لو، اللہ نے تمہیں دنیا کے اندر بھیجا ہوا ہے اور اللہ نے طریقہ حیات نبی والا دیا ہوا ہے، تم نبی کی زندگی اپنا لو، دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے تم عبادت کرو گے نبی کی چاہت کے مطابق، تم معاملات کرو گے نبی کے طرز کے مطابق کرو گے۔ ہر زمانے کے اندر اللہ نے احکام دیے، کمانے کے احکام دیے، خرچ کرنے کے احکام دیے، لیکن انسان جلد باز ہے، یہ سمجھتا ہے کہ نبی کے طرزی زندگی کو لے کر اس کے مطابق کماؤں گا
تو میں توڑا کماؤں گا اور دنیا والوں کے ترتیب پر چلوں گا تو زیادہ اور جلدی کما لوں گا۔ اس لیے یہ زیادہ کمانے اور جلدی کمانے کی سوچ میں انویسٹمنٹ کی تلاش میں رہتا ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر کیپٹلزم چل رہا ہے اور انویسٹمنٹ اور لوگوں کو سرمایہ داری کے بنیاد پر، بھائی آپ سرمایہ داری کریں، اپنا سرمایہ فلاں جگہ خرچ کر لے، فلاں جگہ خرچ کر لے، آپ کو اتنا منافع مل جائے گا، اتنے پیسے مل جائیں گے۔ یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ جہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہوں اس سے اللہ راضی ہے یا ناراض ہے۔ چاہے وہ ایک شراب خانے کو چلانا پڑے، وہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں، صرف زیرو پہ خریدنے اور بیچنے اور اس سے منافع حاصل کرنے کے لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں پیسہ چاہیے، چاہے اللہ معاف کر لے، کہیں پر ایک بے حیائی کا ایک اڈا چل رہا ہے اور اس پر لوگ انویسٹمنٹ کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہمیں پیسہ چاہیے، ہمارا تو تعلق پیسے کے ساتھ ہے تاکہ ہمارا نظام چل پڑے۔ پھر پیسہ آئے کہاں خرچ کرے؟ تو پھر پیسہ لوگ رسم و رواج پہ خرچ کر رہے ہیں، پھر معاشرے میں لوگ ناجائز چیزوں پر پیسہ خرچ کر رہے ہیں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا لے کہ ابھی صرف نکاح بھی نہیں ہوا ہے، ایک منگنی ہو جاتی ہے، اس پر لوگ کتنے پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ پھر رخصتی سے پہلے مہندی کے رسومات پر لوگ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں روپیہ ان کے لیے ہال بک کر لیتے ہیں۔ تو لوگ پھر پیسہ کما بھی رہے ہوتے ہیں، پیسہ لگا بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن نفع کمانا بھی ناجائز اور نفع جو کما کے خرچ کر رہے ہیں وہ بھی ناجائز۔ حالانکہ شریعت اسلام نے لوگوں کو پابند بنایا ہے، آپ نے کمانا ہے تو شریعت کے مزاج کے مطابق کمانا ہے۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، سود کو اللہ نے حرام قرار دیا۔ سودی معاملات سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو، اس لیے کہ آج تو تمہیں نظر آ رہا ہے کہ سود کے بنیاد پہ تو بہت پیسہ کما رہا ہے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان جنگ ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یمحق اللہ الربا، اللہ نے ایک دن لانا ہے آپ کے ربا اور سود کے بنیاد پر کمائے ہوئے پیسے کو اللہ تباہ و برباد کر ڈالے گا، یہ ختم کر ڈالے گا اللہ کو۔ اس لیے رشوت کی بنیاد پہ، سود کے بنیاد پہ، چوری کے بنیاد پہ، ڈھاکے کی بنیاد پہ، ملاوٹ کی بنیاد پہ، دھوکے کی بنیاد پہ ناجائز کمائی، صرف پیسہ انویسٹ کرنا نہیں، پیسہ صحیح جگہ انویسٹ کر لینا۔ آج آپ دیکھ لیں، میرے اپنے اس قوم کے اعتبار سے میں کتنے بندے گن سکتا ہوں بیچارے، لوگوں کے کروڑوں روپیہ ضائع ہو گئے، لوگوں کے سامنے لوگ بڑے بڑے نظریات پیش کرتے رہتے ہیں، امیدیں وابستہ کرا دیتے، او جی آپ فلاں ٹاؤن میں آ جائے، فلاں ٹاؤن میں پیسہ خرچ کرا لے، لوگ ٹاؤن کے نام پہ نام کما رہے ہیں اور گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہے، لوگوں کے پیسے ڈوب گئے ہیں، 5 6 10 سال لوگ پیسے لگا چکے ہیں، لوگوں کے پیسے کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لوگ رو رہے ہوتے ہیں، اور جو ذہن بنانے والے ہوتے ہیں وہ سارے اس میں شریک ہوتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں، کام ایسا کرے، پیسہ وہاں انویسٹ کرے جو آپ خود سمجھ جائیں۔ دوسروں کے ہاتھوں میں لوگ پیسے پکڑا کے جی پیسہ میرا لے گیا، 2 کروڑ لے گیا، 3 کروڑ لے گیا، 5 کروڑ لے گیا، 10 کروڑ لے گیا، پھر بندہ بھی غائب، فون بھی غائب، نمبر بھی غائب، رابطہ بھی ختم۔ تو بہرحال نوح علیہ السلام یہاں فرمایا، اے اللہ یہ لوگ میرے پاس تو مال نہیں، میرے پاس تو پیسہ نہیں، میرے پاس افراد نہیں، یہ لوگ مجھے جھوٹا قرار دے کے اور پھر یہ لوگ میرے بارے میں غلط نظریات قائم کر کے الٹا میرے مقابلے میں مالداروں کے پیچھے چل رہے ہیں اور مالداروں کے مال سے اثر لے کر ان کا ساتھ دے رہے جنہوں نے سوائے نقصان کے ان کو کچھ نہیں دیا۔ اسے فرما رہے وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا۔ اسے ایک ہے سوشلزم، دوسرا کیپٹلزم، یہ دونوں معاشرے کے اندر تباہی کے راستے ہیں۔ شریعت اسلام نے جو راستہ دیا ہوا ہے وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا راستہ۔ آپ اگر معاشرے کے اندر خود پیسہ لگا نہیں سکتے، آپ کے پاس صلاحیت نہیں ہے اور آپ پیسے والے ہیں، آپ معاشرے میں ایسا بندہ ڈھونڈے کہ وہ معاشرے کے اندر مارکیٹ کو سمجھتا ہو، آپ اس کو پیسہ دے دیں، مضاربت کے ذریعے کام چلائے، پیسہ آپ کا، محنت اس کی، پروفٹ آپ پرسنٹیج کے اعتبار سے تقسیم کر لیں۔
آپ مشارکت میں اپنے بندے آپ کا پیسہ توڑا ہے دوسرے پیسے والے کو ساتھ ملائے اور دونوں مل کر کام کرے، محنت کر لے۔ آج لوگ دیکھتے ہیں بس موبائل پہ گھر بیٹھے بیٹھے فلاں گیم آیا ہوا ہے اور اس کو چلاؤ تو آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے، اور فلاں پروگرام چلاؤ آپ کو اتنے پیسے مل جائیں گے۔ سارے نوجوانوں کو اس غلط راستے پہ چلایا گیا ہے۔ 400 لگاؤ 4 لاکھ مل جائیں گے، 500 لگاؤ تو 5 لاکھ مل جائیں گے۔ اس لیے نوح علیہ السلام یہاں جو اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ لوگ اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقے کو جھٹلاتے ہیں اور اپنی منمانی پر چلتے رہتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام اپنے زمانے کے لوگوں کی بات کر رہے ہیں، اللہ میری نافرمانی کر چکے اور ان لوگوں کی اتباع کر چکے جو پیسے والے اور جو افراد والے ہیں، حالانکہ انہوں نے سوائے نقصان کے ان کو کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور پھر انہوں نے میرے مقابلے میں بڑی بڑی تدبیریں چلا دی۔ شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ لکھتے ہیں عام طور پر کفار مشرکین اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں جو سکیمیں چلاتے ہیں، سب سے پہلا سکیم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پیغمبر کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا کرتے ہیں۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے؟ یہ کھاتا ہے پیتا ہے، یہ بازار میں ہماری طرح پھرتا رہتا ہے۔ اگر یہ پیغمبر ہوتا تو پیغمبر تو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ فرشتہ ہو۔ اور بھائی اللہ فرشتہ بھیجتے پھر کہتے تھے کہ یہ فرشتہ ہے، اس کی تو کوئی چاہت نہیں، اس کی تو کوئی اولاد نہیں، کوئی بیوی نہیں، کوئی کھانا نہیں، کوئی پینے، یہ اللہ کی عبادت میں لگا رہے۔ ہم تو انسان، ہم کھانے والے، پینے والے، بیوی والے، بچے والے، ہمیں تو ضروریات ہمارے ساتھ لاحق ہیں، ہم کیسے اس طرح اللہ کی عبادت کریں؟ جب اللہ نے انسانوں میں سے پیغمبر بھیج دیا، اب کہتے ہیں یہ کیسے پیغمبر ہے؟ یہ کھاتا پیتا، یہ بازاروں میں پھرتا رہتا ہے۔ وہ بھی تو تمہارے جیسا انسان ہے، وہ بھی حلال طریقے سے کماتا ہے، حلال طریقے سے کھاتا رہتا ہے۔ تو پیغمبر کے بارے میں شکوک و شبہات ڈالتا ہے، اور جی یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کو تو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں ہے، تم بھی اس کے ساتھ بیٹھو گے تو تمہارا پیسہ ختم ہو جائے گا، تم بھی غریب فقیر مسکین بن جاؤ گے، ان مولویوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ ہمارے اس محلے کے اندر بعض لوگ اپنے بچوں کو روکتے اس بات سے، او بھائی مسجد کے مولویوں کے ساتھ نہ بیٹھا کرو، یا تمہیں پیسے سے روک دیتے ہیں، یا تمہیں کمانے سے روک دیتے ہیں، حالانکہ یہ غلط چیز ہے۔ مولوی تو یہ سمجھا رہا ہے کہ کماؤ لیکن حلال کماؤ، حلال طریقے سے کماؤ۔ اب رشوت والا مال، سود والا مال، دھوکے والا مال، ناجائز منافع، اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اب اللہ معاف کر لے، نماز بھی پڑھیں گے، مسجد کا نظام بھی چلائیں گے، یہاں تک کہ میدان میں بھی پیسے بھیجیں گے۔ میں نے ایک بندے سے بات کی جو ان تمام شعبوں کے اندر پیسہ بھیجتا رہتا ہے، میں نے کہا بھائی آپ کا یہ معاملہ سود والا ہے، مت کر، یہ کام مت کر۔ مجھے کہنے لگا مولوی صاحب ہماری مارکیٹ اس کے بغیر نہیں چلتی ہے، اس پیسے پر کرے ہوئے کیا؟ یہ تباہی و بربادی، سود کا پیسہ اعلان جنگ اللہ کی طرف سے۔ تو بہرحال تو ہمیشہ کے لیے لوگ سب سے پہلی چیز وہ نبی کے بارے میں شکوک و شبہات، پھر دوسری چیز اللہ کے بارے میں، او جی ہمارے اتنے معبود کسی کام کے نہیں ہے، ایک اللہ، عجیب بات ہے، تم پاگل ہو چکے ہو، ایک اللہ سب کچھ کرنے والا، اور یہ ہمارے آباء و اجداد اتنے بتوں کی عبادت کرتے رہتے تھے، یہ کسی کام کے نہیں ہے۔ یہ دوسرا شبہ ڈالتے تھے، پھر کہتے تھے ہاں ہاں اللہ بھی تو ہے، لیکن ہم ان معبودوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے بڑے قریب ہے، تو یہ ہمارے کام بنانے والے اللہ کے ہاں، ہمارا کوئی مسئلہ آ جائے اللہ کے ہاں یہ سفارش کریں گے۔ اس طریقے سے لوگوں کو گمراہی پہ ڈالنے والے، جسے فرمایا وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، انہوں نے بڑی تدبیریں چلا دی میرے خلاف۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور کہنے لگے کہ یہ نوح علیہ السلام کا مفسرین فرماتے ہیں اپنا نام عبد الغفار تھا، یہ نوح ان کا لقب تھا، اور نوح ان کو اس لیے کہتے تھے کہ نوح کہتے ہیں نوحہ کرنے والا، رونے والا، گریہ زاری کرنے والا، آہ و بکا کرنے والا۔
نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے حد درجے روتے رہتے تھے کہ کسی طریقے سے یہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے، اور اس کے لیے ایمان سب سے بڑھ کر ذریعہ ہے، یہ ایمان لے آئے۔ وہ روتے رہتے تھے ان کے لیے، اس لیے نوح علیہ السلام کو نوح کہا جاتا ہے۔ تو نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے رب، یہ کہتے ہیں کہ اپنے ان معبودوں کو مت چھوڑو، اور خاص کر یہ 5 لوگ، یہ معبودوں کے نام تھے، یہ 5 بڑے معبود تھے جن کے نام ہے ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ 5 بڑے معبود، بخاری شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 بندے حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یہ بڑے نیکوکار لوگ تھے۔ لیکن جب یہ وفات پا چکے، شیطان نے لوگوں کے ذہن میں بات ڈال دی کہ اب وہ تمہارے جو نیک لوگ تھے وہ تو دنیا سے رخصت ہو چکے، لیکن ان کا نشان باقی رہنا چاہیے، اس کا طریقہ یہ اپنا دے کہ آپ ان کی تصویر بنا دے اور ان کے مجسمے بنا دے، تاکہ لوگوں کو یاد رہے کہ ہم میں سے بڑے نیک گزرے ہیں یہ لوگ۔ آہستہ آہستہ اولاد در اولاد پر محنت کرتے ہوئے ان کو معبود بنا دیا کہ نہیں تمہارے اصل معبود تو یہ ہے، یہ اللہ کے بڑے قریب ہے، تم ان کی عبادت کرو، اگر تمہارا کوئی مسئلہ آیا تو اللہ کے ہاں یہ سفارش کریں گے۔ اس لیے ان 5 کے نام پہ مجسمے بنا دیے، اور بعد میں یہ مجسمے چینج ہوتے رہے، یہاں تک کہ ود مودت سے ہے، محبت سے ہے۔ تو انسان کے اندر محبت ہوتی ہے، اور مرد کی محبت عورت کی طرف راغب ہوتی ہے، اور مرد جب عورت کے ساتھ محبت کر لیتا ہے، ان کا اختلاط ہو جاتا ہے، ان سے اولاد پیدا ہو جاتی ہے، تو ان کا سوچ یہ تھا کہ یہ ایک نظام بنانے والا یہ ود ہے، لہٰذا ود کے نام پہ ایک مرد کی انہوں نے شکل بنا کے اس کی عبادت شروع کی۔ اور سواع، یہ ایک عورت کے نام پہ کہ عورت گھر کے امور کو چلانے والی ہوتی ہے، لہٰذا یہ سمجھ رہے تھے کہ اس کائنات کے نظام کو چلانے والی یہ بھی ایک عورت ہے، عورت کے نام پہ ایک بت بنا کے سواع اس کی عبادت کرتے رہے۔ پھر یغوث کہتے ہیں فریاد رس کو، تو یہ گھوڑے کی شکل پر ایک بت بنا چکے اور کہنے لگے کہ گھوڑا بہت تیز دوڑنے والا ہوتا ہے، تمہیں جہاں کہیں تکلیف ہوتی ہے تو تم اس کی عبادت کرو، یہ فوراً پہنچ جائے گا، تمہارا کام بنا دے گا۔ اور آگے یعوق، تکلیف دور کرنے والا، اس لیے یہ شیر کے مجسمہ بنا کے، شیر کی شکل پہ ایک بت بنا کے اس کی عبادت کرتے رہتے تھے، جہاں کہیں تم تکلیف میں مبتلا ہو جاؤ یہ شیر آئے گا اور تمہارے کام چلائے گا۔ آج بھی دنیا کے اندر شیر خدا کہا جا رہا ہے، اور اس کو پکارا جا رہا ہے کہ شیر خدا ہمارا کام مشکل کشا ہمارا شیر۔ اس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لوگوں نے شیر بنا کے رکھا ہوتا ہے، اور سمجھ میں یہ رہا ہوتا ہے کہ ہم جہاں پہنچ جائیں گے یہ پہنچ جائیں گے اور یہ میرا کام کریں گے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن اللہ کے حد تک تو نہیں پہنچ سکتے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے حضرت علی کو بہت بڑا درجہ مل گیا، حسن اور حسین کو کتنا بڑا درجہ مل گیا، حضرت ابوبکر اور عمر کو کتنا بڑا درجہ مل گیا، فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کتنا بڑا درجہ مل گیا۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں تم میری تعریف کے اندر اتنا مبالغہ نہ کرو جس طرح کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا کہ اس کو خدا کا درجہ دے دیا، مجھے وہ درجہ نہ دیا کرو۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے خدا کا درجہ، مجھے مشکل کشا نہ بناؤ، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت جتنے لوگ ہیں، آپ کے اہل بیت ہیں یا آپ کے صحابہ ہیں یا آپ کے پیروکار ہیں، ان کو کیوں بندہ فریاد رس بنا دے؟ میرے فریاد کو سننے والے فلاں غوث اعظم، فلاں حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، شیخ کتنے بڑے شیخ ہیں، 1.25 لاکھ لوگ اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کر چکے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ خواجہ معین الدین رحمہ اللہ تعالی کتنی بڑی ہستی ہے، لیکن ان حضرات کو اپنا فریاد رس سمجھنا کہ میرے فریاد کو سننے والے اور میرے غم کو دور کرنے والے، میرے مشکل کو حل کرنے والے، نہیں، مشکل کشا اللہ ہے، اللہ ہے۔ اس لیے وَيَعُوقَ وَنَسْرَ، اور نسر یہ گدھ جو کہ بہت تیز چلتا رہتا ہے،
تو یہ اس کی شکل پہ ایک بت بنا کے کہتے تھے آپ کا کوئی مسئلہ ہو جائے آپ اس کی عبادت کریں، یہ فوراً آپ کے پاس پہنچے گا، تیزی کے ساتھ کام نکالے گا۔ اب جب انسان دین کی محنت نہ ہو، جہالت کے اندھیرے میں پڑا ہوتا ہے۔ اب ہمارے پاس آج کے سیکنڈ میں بھائی پیسہ تمہارے پاس نہ ہو تو تم کچھ نہیں کر سکتے ہو، اب یہ کہنا غلط چیز ہے۔ ہاں پیسے کو ممت اور معاون اللہ اصل کرنے والے ہیں، لیکن سبب کے درجے میں آپ پیسہ رکھے ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ چاہے بغیر پیسے کے تمہارے کام نکالنے والا، اللہ بارش نہ برسا رہے ہے کوئی پیسے کی بنیاد پر بارش برسانے والا؟ کسی کی کرسی کے اندر کتنی طاقت ہے کہ وہ بارش برسا دے کر اللہ نہ برسا دے؟ اس سے نظام کو چلانے والے اللہ ہے۔ یہ بقیہ چیزیں اسباب کے درجے بندہ اپنے پاس رکھے، لیکن اس پر اعتماد اور یقین نہ رکھنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اے اللہ انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اللہ ان ظالموں کی گمراہی کو اور بھی بڑھا دیجئے تاکہ کل اور بھی سخت عذاب میں مبتلا ہو جائے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ قال نوح رب انہم عصونی، نوح علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب ان لوگوں نے میری نافرمانی کی۔ واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا خسارا، اور انہوں نے اتباع کیا ان لوگوں کی جن کے مال اور اولاد نے ان کے لیے اضافہ نہیں کیا، الا خسارہ سوائے خسران اور نقصان کے، یعنی ان کے خسران اور نقصان کو بڑھایا اور کوئی چیز عطا نہیں کی۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں چلا دی۔ وَقَالُوا، اور کہنے لگے لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑو، وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا، اور مت چھوڑو اپنے ود معبود کو، وَلَا سُوَاعًا، اور نہ سوا معبود کو، وَلَا يَغُوثَ، اور نہ یغوث معبود کو، وَيَعُوقَ، اور نہ یعوق معبود کو، وَنَسْرَ، اور نہ نصر معبود کو۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اور انہوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، یہ ظالم بن چکے ہیں۔ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور آپ ان ظالموں کی گمراہی کو اور بھی بڑھا دیجئے۔ صدق اللہ العظیم۔